بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ بدھ کو ڈومیسٹک مسائل کو لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اس دفعہ پھر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی سفارش اور تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک ایسا ٹاپک لیا جا رہا ہے کہ جس پر ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ تھا کہ جی اس کو زیر بحث یا زیر موضوع لایا جائے۔ تو ناظرین، بنیادی طور پہ حیدرآباد جو ہے سرکاری طور پر 18,50,000 کی آبادی پہ مشتمل ہے۔ یہ جو ہے یہ سرکاری ہے اور اس کے جو ہیں وہ تقریباً لطیف آباد، قاسم آباد شہر اور تعلقہ یہ اس کے سب ڈویژنز ہیں۔ ان سب ڈویژنز میں یہ جو آبادی جو میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قاسم آباد، لطیف آباد، حیدرآباد، تعلقہ، ان کو اگر ان کی آبادی کو بغور جائزہ لیا جائے تو یہ تقریباً کوئی 25 سے 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو اس آبادی کے جہاں صحت و صفائی اور ٹریفک اور ڈیولپمنٹ کی صورتحال ابتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سیوریج کے پانی کے نکاسی کا ہے۔ سیوریج کے پانی کے نکاسی کے لیے یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ تقریباً جو ہے میگزیمم سیوریج کا پانی جو ہے وہ پمپنگ کے تھرو شہر سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی 135 سے زائد پمپنگ چھوٹے بڑے پمپنگ اسٹیشنز ہیں کہ جن سے پمپ ہو کے یہ پانی جو ہے شہر سے نکلتا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے یا اس کو جمع کرنے کے لیے مختلف چھوٹے بڑے نالے ہیں۔ تو ان چھوٹے بڑے نالوں کے ذریعے اس پانی کو نہ صرف جمع کیا جاتا ہے بلکہ دھکیلا جاتا ہے، اور وہ پمپس کے ذریعے دھکیلا جاتا ہے۔ تو ان سارے چھوٹے بڑے نالوں میں ایک بڑا نالہ جو ہے وہ لیاقت کالونی سے شروع ہوتا ہے اور پھر سائٹ ایریا پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس نالے کو گندا نالہ کہا جاتا ہے عرف عام میں، جبکہ کسی وقت میں کیونکہ یہ جو جس ایریا کو یہ کیٹر کر رہا ہوتا ہے اس میں اس طرح کر لیں کہ ہیر آباد سے اگر ہم پکا قلعے کی طرف جاتے ہیں تو جو ہیر آباد سے بالکل سینٹر سے شاہی بازار، پکا ٹاور، پھر شاہی بازار، پھر وسرے گھاٹ اور شاہی بازار، چھوٹی گٹی اور قلعہ، تو اس کی جو دائیں جانب والی آبادی ہے اس کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ سب اس طرف گندے نالے میں آ کر جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ گندا نالہ جو ہے اس پانی کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے کسی وقت میں اسے جی وارڈ بھی کہا جاتا تھا، اور اس سے پہلے اس کو تالاب نمبر 2 اور تالاب نمبر 3 کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو گندا نالہ ہے یہ پانی لے کے جو ہے پھر ٹنڈو یوسف کی طرف جاتا ہے، اور ٹنڈو یوسف سے یہ پھلیلی نہر میں گرتا ہے۔ اس سے قبل اس گندے نالی کی جو صورتحال ہے وہ وہیں لیاقت کالونی سے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے، پھر یہ آگے جو نشاط سینما اور کیپٹل سینما اور عظیم الشان کلاتھ مارکیٹ کے بیک سائڈ پہ پھر آگے گڈس ناکے پہ جا کے اس کا سائز جو ہے خاصا بڑا ہو گیا ہے، چوڑا ہو گیا ہے یہ۔ تو اس نالے کی صفائی کے لیے
اس سے پہلے مختلف دور میں اقدامات کیے جاتے رہے، اس نالے کے پانی کے بہاؤ کو ٹھیک رکھنے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے، مگر کسی قسم کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اس نالے کے لیے جو مجھے شہر کی آبادی کی جانب سے ہمارے اس چینل کو جو تجاویز میں ملا ہے، کہا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کی صفائی کے لیے حکومت کی توجہ دلائی جائے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جی وارڈ جو ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ حیدرآباد کی جو سرکاری آبادی کا اعداد و شمار ہے وہ تقریباً 18,50,000 کا لگایا گیا ہے۔ اگر اس کو 18,50,000 ہی رکھا جائے تو تقریباً 9.5 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ اس گندے نالے پہ منحصر کرتی ہے کہ وہ اس کے سیوریج کا پانی اس گندے نالی کے ذریعے شہر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو اس گندے نالے کی اس لیے بھی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ یہ ایک تقریباً آدھے سے زیادہ شہر کے پانی کو کیٹر کرتا ہے۔ جی وارڈ جو ہے، جس جی وارڈ کا میں نے ذکر کیا کہ یہ جی وارڈ جو ہے ان وارڈوں والے سسٹم میں سب سے بڑا وارڈ ہے، اور یہ بڑی گنجان آبادی پہ مشتمل ہے، جس میں جو ہے کچھ ہیر آباد کا علاقہ بھی ہے، اور کچھ جو ہے پریٹ آباد ہے، پھلیلی ہے، یہ فقیر کا پڑ ہے، پنجرا پول ہے، گڈس ناکا ہے، اور پشوری پاڑا ہے، اور ٹنڈو اسلام آباد ہے، پھر یہ جو ٹنڈو یوسف سے پہلے والا علاقہ ہے، یہ سارے جس میں میروں کا محلہ کہلاتا ہے، اور یہ نور محل سینما، یہ سارا علاقہ جس میں بکرا منڈی وغیرہ اور گو شالہ، یہ سارے لیاقت کالونی سمیت جو ہیں، یہ سارے بہت گنجان قسم کی آبادی والے علاقے ہیں۔ تو ان آبادیوں کا ظاہر ہے کہ یہ جو سیوریج صحت و صفائی میں سیوریج کا پانی جو ہے، مطلب نکاسی آب اور فراہمی آب میں جتنا فراہمی آب امپورٹنٹ ہے اتنا ہی نکاسی آب امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے مجھے جو سفارشات، مجھے جو یہاں سے تجاویز اور سفارشات مل رہی ہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، تو پھر اس کے ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اس پہ مزید گفتگو کریں گے، کہیں نہ جائیے گا۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ لائک کیجیے گا، اور فیس بک پہ اس کو لائک کیجیے گا، اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم جو ہیں اس کو مزید بہتر کر سکیں اور آپ کی تجاویز کی روشنی میں اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی گندے نالے سے متعلق جو جی وارڈ میں واقع ہے۔ تو اس جی وارڈ میں اس گندے نالے کی سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ وہ اس سارے ایریا کو کیٹر کرتا ہے کہ جہاں چوڑی کی بڑی کاٹیج انڈسٹری اسی کے دونوں طرف آباد ہے، اور تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ عظیم الشان کلاتھ مارکیٹ جو ہمارے بالخصوص ایشیا کی کلاتھ مارکیٹس میں بڑی کلاتھ مارکیٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ کلاتھ مارکیٹ کے بھی اسی نالے سے ریلیٹڈ بہت سارے نکاسی آب کے پرابلمس ہیں۔ اس کلاتھ مارکیٹ کے سامنے جب یہ نالا پانی لینا، سیوریج کا پانی لینا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اوور فلو ہوتا ہے، اور
وہاں کلاتھ مارکیٹ کے سامنے وہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہاں آنے والے اور ان کلاتھ مارکیٹ کے جو باہر بیٹھے ہیں دکانداران، ان کو شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس گندے نالے کی صفائی کے لیے اس سے پہلے اس انتظامات کیے، مگر کوئی بھی انتظام کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس کے لیے نئے طریقے سے اور نئی ٹیکنکس کے ساتھ جو ہے جب تک کوئی منصوبہ نہیں بنایا جائے گا تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں عرض کروں کہ یہ جو نشاط سینما ہے اور پھر کیپٹل سینما ہے اور چوڑی مارکیٹ ہے اور پھر یہ عظیم الشان کلاتھ مارکیٹ جو ہے، یہ کلاتھ مارکیٹ بھی بڑی ہسٹوریکل مارکیٹ ہے۔ غالباً یہ کلاتھ مارکیٹ 1950 میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، جو پھر بالآخر 60 میں جا کے اس پر جو ہے مکمل طور پر عمل درآمد ہوا، اور آج کل یہ بلدیہ کی پراپرٹی شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کلاتھ مارکیٹ کو بھی اس کی وجہ سے جو ہے بڑی تکلیف کا سامنا ہے۔ اس کے دونوں طرف جو ہے نالے کے آخر تک جو کسی زمانے میں اوڈین سینما پہ جا کے یہ پھر ایک جوہڑ نما پانی کے اس میں جمع ہوتا تھا، جہاں جوہڑ بنا ہوا تھا، اور وہاں جا کے یہ گرتا تھا۔ تو اب کیونکہ ایسا نہیں ہے، اور وہ پھر وہ چھوٹے نالے کی شکل میں جا کر جو ہے سائٹ ایریا میں جاتا ہے۔ سائٹ ایریا میں 2007 میں اس گندے نالے کے پانی کو، جو کہ اس گندے نالے سے بھی آتا ہے، اور پھر لطیف آباد کے پانی کو SRC سے لے کے پھر وہ وہاں جو ہے سائٹ ایریا میں 2007 میں جو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا کہ اس پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور ٹریٹ کر کے اس پھلیلی میں ڈالنے کے لیے کام شروع ہوا تھا، جو کہ جس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب وہ پانی جو ہے وہ باقاعدہ ٹریٹ ہو کے پھلیلی میں نہیں گر رہا، بالآخر پھلیلی میں گر رہا ہے، جو ایک علیحدہ سے تشویشناک بات ہے کہ کیونکہ یہ پھلیلی کا پانی جو ہے وہ اس سے جہاں یہ بدین تک پھلیلی یہ جا رہی ہے، اور جو حیدرآباد سے بدین کے راستے میں جو آبادیاں پڑتی ہیں، اس میں کاشتکاری کے لیے اور لوگوں کے ان آبادیوں کے جو باسی ہیں ان کے استعمال کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے کہ جو پھلیلی پانی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو میری جو ہے ارباب اقتدار سے یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ محکمے اور ادارے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اور نہ صرف اس کی صفائی کا کوئی معقول انتظام کیا جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک گرینڈ آپریشن کر کے، اور اس کے ساتھ جب تک آلٹرنیٹ نہیں دیا جائے گا اس کی صفائی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ تو آلٹرنیٹ لائن کا بندوبست کر کے پھر اسے صاف صفائی کا منصوبے پہ عمل کیا جائے کہ جو آئندہ نہ صرف سیوریج کے پانی کو بلکہ جو بارشوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس پانی کو کیٹر کرنے کے لیے یا اس اسٹارم واٹر کو اس ڈسپوزل کے لیے باقاعدہ انتظام ہو سکے۔ تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔